أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. صحیح مسلم حدیث نمبر 867. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. سورہ النساء آیت نمبر 1. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن والا وانتم مسلمون. سورہ ال عمران آیت نمبر 101. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. سورہ احزاب آیت نمبر 69 سے 71. بلا سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں اور ہم اس سے اپنی گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں. ہم اپنے نفس کی شروعات سے اور نفس کی برائیوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں. جسے اللہ راہ دکھائے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اپنی در سے دھتکار دے اس کے لیے کوئی رہبر ہو نہیں سکتا. میں دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، پھر جنت. اگر طریقہ صحیح ہو تو جنت، طریقہ غلط ہو تو جنت مشکل. صلاح جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہونی چاہیے، اور طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے تو صلاح برابر نہیں اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی اللہ کے نزدیک میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اطیع اللہ اطیع الرسول، کہ میری کہنا مانو، میرے رسول کا کہنا مانو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے کہنا ہم نہیں مانیں گے. وہ جیسے بتا رہے اس طریقے سے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ان کے طریقے پہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہماری نمازیں صحیح نہیں ہوں گی. ارشاد باری تعالی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. سورہ مائدہ آیت نمبر 3. اے مسلمانوں، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے. یہ آیت 9 ذی الحجہ 10 ہجری کے دن میدان عرفات میں نازل ہوئی. اس کے نازل ہونے کے 3 مہینے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کامل اور اکمل دین امت کو سونپ کر رفیق اعلیٰ سے جا ملے اور امت کو وصیت فرما گئے، میں تمہارے اندر ایسے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہر گزر گمراہ نہیں ہوں گے.
یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تمام امت جنت میں داخل ہوں گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ کسی نے پوچھا اے اللہ کے رسول انکار کرنے والا بھی کوئی ہوگا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے میری نافرمانی کی وہ اس نے انکار کیا حدیث نمبر صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 738۔ تو ہر چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نماز ہے، تو نماز جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا صلاح میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے تمام جائز عمل میں سب سے پہلے پر خلوص نیتیں کر لیا کریں، کیونکہ جیسے نیت ہوگی ویسے ہی پھل ملے گا۔ نیت کا ہونا ضروری ہے، نیت ضروری ہے۔ انسان کو جو ہے نیت کرنا بہت ضروری ہے۔ نیت صحیح ہے تو نمازیں صحیح ہے، عبادتیں صحیح ہے۔ ابھی نیت کرنا تو کچھ لوگ ایسے نیت کرتے ہیں، کہ نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ باندھ کے، میں نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، رکعت فجر کی 2 واسطے اللہ کے، امام کے پیچھے، یہ سب نیت کرتے ہیں۔ اس کو نیت نہیں بولا جاتا ہے، یہ نیت نہیں ہے، اس کو نیت نہیں بولتے۔ نیت ابھی ہم نے اب کہیں سے آ رہے راستے میں ہے اور ہمیں ٹائم معلوم ہوا کہ اب نماز کا ٹائم ہے، تو ہم نے دل میں سوچ لیا کہ بھئی اب جلدی سے جاؤں گا، وضو بناؤں گا فٹافٹ، یا گھر پہ جاؤں گا فٹافٹ کھانا وانا کھاؤں گا، نماز کا ٹائم جب تک نماز میں پڑھ لوں گا۔ تو آپ نے جو ہے راستے میں آتے ہوئے آپ نے سوچ لیا کہ میں ابھی جا کے جو ہے نماز پڑھوں گا، تو نیت ادھر ہو گئی۔ اب آئے آپ فٹافٹ وضو بنائے، نماز کے لیے کھڑ گئے، یا تو آپ نے سوچا کہ بھئی نماز کا ٹائم ہے، جب تک کھانا وانا کھا کے پھر جب ظہر کی نماز ہے تو کھانا وانا کھا لوں پھر نماز پڑھوں، یا جمعہ کی نماز ہے تو پہلے نہا لوں دھو لوں اس کے بعد جاؤں۔ تو جتنے بھی جو کام ہے یہ نیت ضروری ہے۔ نیت آپ کرتے ہیں تو نیت جب ادھر ہی نیت ہو گئی آپ کی، جدھر ہم نے سوچ لیا تو وہیں نیت ہوگی۔ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ آئیں گے، کھانا کھائیں گے، ظہر کی نماز پڑھیں گے اور فجر کی میں اٹھیں گے، تو آپ رات کو سوئیں گے، تب کھانا کھائے عشاء کی نماز پڑھے، تو آپ نے سوچے سونے کے ٹائم کی بھائی فجر میں اٹھ کے جلدی سے فجر کی نماز پڑھیں گے، الارم لگا دیے ہے، تو نہیں تو فٹافٹ اٹھنے والے اٹھ بھی جاتے۔ تو یہ کیا ہے، جو نماز نیت جو ہے آپ نے اسی ٹائم کر لی، اس کو نیت بولتے، وہ نیت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر آپ عمل کرنا ہے آپ کو تو آپ نیت آپ کی صحیح ہونا، آپ کی نیت میں رہے گا بھائی ابھی نماز میں کھاؤں گا پیوں گا بعد میں جاؤں گا، نماز کیا ہے پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، شام کو پڑھ لیں گے، آج کل کا جو ہے یہ چل رہا ہے، تو وہ حساب نہیں ہے۔ نماز جو ہے ٹائم پر وقت پر پڑھنا ضروری ہے، لازم ہے، اللہ کا بھی کہنا ہے۔ قرآن میں کیا ہے کہ صلاح ضروری ہے، صلاح پکڑو، صلاح لازم پکڑنا چاہیے۔ صلاح سے ہمیں کامیابی ملے گی، نماز سے ہمیں کامیابی ملے گی۔ سبحانک اللہم
وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔